کے جلیل القدر چاہے امام نووی ہو، ملا علی قاری ہو، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں، جس میں حلال حرام نہ ہو، کفر شرک کی بات نہ ہو، فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل، جو فضائل کے باب میں، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا، یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، ان کے پاس بڑا علم تھا. صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں میں کر رہا ہوں نا، حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے، اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے. لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا، ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے. یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں، جو ڈنورا پیٹ رہے ہیں، میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا ساری، پر سند بھی پڑھ دیتا، ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں، بالفرض سند میں پڑھتا ہوں، یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی، اس کو یہ پارلیمانی لینگویج ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنیں جی. اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث مبارکہ بھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں. اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں، یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں، تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن ساکر نے بھی اس کو لیا ہے طریق مدینہ دمشق میں، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 408 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس، علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس، یہ کلی افضیلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو، یہ ہے جس کو امام دالمی مسند الفردوس میں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ، تاجدار کائنات کی حدیث ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا. جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گالی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نالج ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے، علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن ساکر طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412. اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا. افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو.
تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, تو علی سے بڑھ کے